محبت کے مہمانوں کو قریب بلایا اور انہیں بلا کے ان سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ جب تمہیں میری محبت کے جرم میں قتل کیا جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ جب تمہیں میری محبت میں سزا دی جائے گی تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ ان کی تعداد تب میں 10 تھی۔ انہوں نے ایک ہی جملہ سب سے کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ یا امیر المومنین، اگر آپ کی محبت کے جرم پہ ہمیں 70 مرتبہ 70,000 مرتبہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے اور پھر ہمیں جلا کر رات اڑا دی جائے، تب اور پھر زندہ کیا جائے، تب بھی ہم آپ کی محبت نہیں چھوڑیں گے۔ یہ 40 ہجری کی بات ہے، اور 40 ہجری میں علی نے یہ تاریخ کے ریکارڈ پر لکھا دیا، 20 سال کے بعد عاشور 30 شب حسین بن علی نے اپنے ناصروں سے کہا چلے جاؤ، جس کو جانا ہے چلا جائے، اس لیے کہ یہ جو لشکر جمع ہوا ہے اس کو میرا سر چاہیے، یہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں، تو جس کو جانا ہے چلا جائے، بابا یا دکھائے گا۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کربلا کی حبیب کے بظاہر مسلم ابن اوسیہ، زہیر بن عین، عابس سب کھڑے ہوئے ایک ایک کر، اور سب نے ایک ہی جملہ تھا، جملے میں کوئی فرق نہیں، باقی سارے جملے الگ ہیں لیکن اس جملے میں کوئی فرق نہیں، سب نے کہا مولا صاحب، مولا اگر ہمیں 70,000 مرتبہ اپنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا جائے اور پھر جلا کے راک اڑا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، تب بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ 20 سال کے فرق سے نہ لہجوں میں فرق آیا، نہ حوصلوں میں فرق آیا، نہ لفظوں میں فرق آیا، نہ گفتگو میں فرق آیا۔ جو جواب علی کو دیا تھا وہی جواب 20 سال کے بعد حسین کے ناصر نے دیا۔ وجہ جانتے ہو وہ وجہ بتانا، اسی کا ذکر شاہ کی مجلس میں کیا تھا، اور وہی بتانے کا مجھے اس وقت حکم ملا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ وجہ بتانا۔ یہ ایک عہد ہے، یہ ایک پیمان ہے، یہ ایک وعدہ ہے، اور وعدہ اس نے کیا ہے جو وعدے کو وفا کرتا ہے، اور وعدہ ایسا ہے کہ اولین و آخرین میں کسی دنیا کے بڑے سے بڑے فرد اپنے چاہنے والوں سے اور اپنے لیے خدمت انجام دینے والوں سے یہ وعدہ نہیں کیا جو علی نے کیا ہے۔ علی نے آل حمدانی سے کہا تھا، یا آل حمدان بین یمنی بالمؤمن او غلاف بالابلا، اے میرے حمدانی کے دوست، کوئی نہیں مرے گا، کوئی نہیں مرے گا جب تک مجھے نہ دیکھے، کوئی نہیں مرے گا جب تک مجھے نہ دیکھے۔ مومن ہو یہ غلاف، بات بات میں پہنچتی ہے، علی پہلے پہنچتا۔ یہ وعدہ علی نے کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا، صرف یہ نہیں کہا تھا کہ میں پہنچوں گا، میں آؤں گا، بلکہ علی نے یہ بھی کہا کہ جب میں آؤں گا تو یعرفنی طرفہ وأعرفه بالنعمه واسمه ووفانا، اور وہ جس کی بات سے پہلے میں آؤں گا وہ مجھے پلک جھپکتے میں پہچانے گا، اور میں
اس کو پہچانتا ہوں اس کے نام سے، اس کے نام و نسب سے، اس کے حالات سے، اور جو کچھ اس نے کیا اس بات سے، ساری زندگی اس کے جو عمل کیے، جو ہم سے تعلق رکھا، جو ہم سے محبت کی، ہم اسے پہچانتے، اس کا رویہ ہم سے جیسا رہا ہم اسے پہچانتے۔ آپ نے دیکھا اولی و آخری و یہ مانا کسی نے نہیں کیا، علی نے کیا، اور اسی لیے میں نے شام کی مجلس کو یہ فکر کہا تھا کہ کربلا کے مقاتل اس بات پر متفق ہیں کہ کربلا کا کوئی شہید گھوڑے سے گیا ہے، اس وقت تک اس کی جان باقی تھی جب تک حسین نہیں پہنچا۔ جب حسین پہنچے ہیں تب وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے، یہ ایک ایسا عہد ہے، یہ ایک ایسا پیغام ہے جسے میرے بچے یاد رکھیں۔ شاید آپ سوچ رہے ہو کہ مانگے مجلس کے حکم پر میں نے اس کا ذکر تو کیا، لیکن اس وقت اس ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، اس وقت اس ذکر کی ضرورت یہ تھی کہ علی نے کہا کہ میں بہت سے پہلے پہنچ چکا، اور حسین نے کہا کہ دو لوگ، ایک میرا زائر جو گھر سے چل کر غربت میں میری زیارت کر کے آئے گا بہت دور کا سفر طے کر کے، اور ایک وہ کہ جب میری مصیبت بیان ہوگی تو وہ سن کر میری مظلومیت پہ روئے گا، وہ جب مرے گا اور اس پر قبر کی پہلی رات آئے گی تو پولیس بن کے میں آؤں گا۔ میں نے آپ سے اس وقت اس لیے ذکر کیا ہے کہ جس نے 1400 سال پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ میدان کربلا میں اکیلا ہے۔ وہ لڑائی آدم تنہا ہے، اس نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، اس نے آپ سے آنسو مانگے، شب عاشور ہے نا، اس نے آپ سے آنسو مانگے، اور وہ یہی کون ہے میری مظلومیت پہ رونے والا، کون ہے میری مظلومیت اور مصیبت پہ گریہ کرنے والا، اور کوئی نہیں، اس کی ماں بھی ہے۔ کوئی میرے لال پہ رونے والا ہے، کوئی میرے لال کا ماتم کرنے والا؟ شب عاشور کے اس لمحے میں جب انصار اپنی وفاؤں کا یقین دلا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، گزرتے گزرتے بھائی اور بہن گفتگو کر رہے ہیں خیمے میں، اور ایسے میں حبیب ابن مظاہر گزرے خیمے کی پشت سے تو آواز آ رہی تھی، بھیا تم نے اپنے ناصروں کو آزما لیا؟ میں نے لالا کا دور بھی دیکھا، میں نے بابا کا دور بھی دیکھا، میں نے بھائی حسن کا دور بھی دیکھا، آپ نے اپنے ناصروں کو آزما لیا؟ ایک بار یہ جملہ سن کر حبیب آگے بڑھ گئے، انصار سے آگے کہا، تم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہو؟ ارے علی کی بیٹی کو تمہاری وفا پر اعتماد نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک بار سارے انصار حسین بن علی کے خیمے کے دروازے پہ جمع ہوئے۔ حبیب ابن مظاہر نے آواز دی، فرزند رسول، اگر ہماری وفا پر شہزادی کو اعتماد نہیں ہے تو یہ تلواروں کی دھار ہماری گردن پہ رکھی ہے، ہم ابھی اپنے سر کاٹ کے خیمے کے دروازے پہ رکھ دیتے ہیں۔ حسین نے کہا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، جیسے ناصر مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ یہ عاشور کی شب یہ وقت ہے جب حسین یہ کہہ رہے ہیں، اور کل دل میں صبح سے شام تک یہ ناصر بڑھ بڑھ کے جان پھیلا کر رہے تھے، ایک کے بعد ایک گیا۔ جو کربلا گیا ہے اسے خیمگاہ کا نقشہ معلوم ہے، خیمگاہ کا نقشہ حسین نے یہ بنوایا تھا کہ درمیان میں زینب اور حسین کا خیمہ تھا، اس کے گرد سہل تھا، اس کے بعد پھر دائرے میں خیمے تھے، یہ بنی ہاشم کے جوانوں کے خیمے تھے، اس کے بعد پھر گولائی میں سہل تھا،
اس کے بعد انصار کے خیمے تھے، اور انصار کے خیمے کے درمیان میں جہاں دروازہ تھا خیمہ گاہ میں داخل ہونے کا، وہاں دروازے پہ ابو الفضل عباس کا خیمہ تھا۔ یہ ہے نقشہ کربلا کی خیمہ گاہ کا۔ مجھے نہیں معلوم تم یہ جملہ کیسے سنو گے۔ صبح سے جب سب جانا شروع ہوئے، سب ایک کے بعد ایک گئے، تو تاریخ یہ بتلاتی ہے ایک کے دل ڈھلتا گیا، لیکن عباس کے خیمے پر عباس کا پہرا دروازے پر تھا، لیکن تاریخ نے عجیب جملہ لکھا ہے، عباس کے بعد اس دروازے پر زینب کھڑی تھی۔ خدا کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ رو لو جتنا رونا ہے، ایک مائی ہے آنچل پھیلائے ہوئے، ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا، ہے کوئی میرے لال کا ماتم کرنے والا؟ آج مجھے تم سے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا مہمان ایک رات کا مہمان ہے۔ صبح کو بستی اجڑ جائے گی جو کربلا پہ بسی تھی، اور دل کی بسی ہوئی بستی زینب اس دروازے پہ کھڑی ہے جہاں عباس تھے۔ یہی وہ اطمینان تھا جب تک عباس تھے، زینب کو بھی اطمینان تھا، سکینہ کو بھی اطمینان تھا۔ جلوس لے کے جاؤ گے نا، علم لے کے جاؤ گے، جلوس لے کے منزل تک پہنچو گے، معلوم ہے یہ جلوس کس کی یادگار ہے؟ یہ اس بات کی یادگار ہے کہ عباس و علی اکبر و حسین کے بعد اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ راستوں سے گزرا، اور یہ جو پلن علم ہے یہ دو طرح کی نشانی ہے، ایک تو عباس کے علم کی نشانی ہے، اور دوسرے معلوم ہے کس بات کی نشانی ہے؟ لیزوں پہ جو سر گئے تھے انہیں نہ بھول جانا۔ لیزوں پہ جو سر گئے تھے انہیں نہ بھول جانا۔ ابو الفضل عباس بڑی ڈھارس ہے زینب کو، بڑی ڈھارس ہے سکینہ کو۔ آخر وقت پہلے مجلس کو یہاں سے شروع کیا کہ علی نے 40 ہجری میں کچھ باتیں اپنے دوستوں سے کی تھی، تو کچھ باتیں علی نے اپنی بیٹی سے بھی کی تھی، کچھ باتیں اپنی بیٹی سے بھی کی تھی۔ سب تو نہیں پتا چلی لیکن کچھ تاریخ میں آئی ہے۔ 21 رمضان کی شب ڈھل رہی تھی، آخری وقت زخمی سر اپنی بیٹی کے دوش پہ رکھ کے کہنے لگے، زینب تیرے بازوؤں پہ نسل بندھے گی، زینب تیرے بازوؤں میں نسل بندھے گی۔ اور یہ نقل کس نے کیا؟ جب عباس جانے لگے تو عباس آئے، بار بار حسین سے اجازت لیتے تھے، حسین سے اجازت نہ ملتی تھی، مگر جب سکینہ کی سفارش لے کر آئے، ایک بار پشکیزہ لیا، سکینہ بی بی کو گود میں لیا، حسین کے پاس آئے، حسین نے ایک نظر عباس کو دیکھا، ایک نظر سکینہ کو دیکھا، عباس نے کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو۔ سکینہ سے کہا سکینہ چچا کو بھیج تو ہی ہو، بہت پچھتاؤ گی جب چچا واپس بہت پچھتاؤ گی جب چچا واپس نہیں آئے گا۔ رو لو، تمہارے رونے پہ کوئی پہرا نہیں ہے۔
تمہارے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، چیخ مار کر رونے پہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تمہارے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے تو کوئی تعزیہ نہیں مارے گا۔ ارے کل کے بعد فاطمہ کے بچوں کو تعزیہ لے مارے گا۔ کل کے بعد فاطمہ کے بچوں کو تعزیہ لے مارے جائیں گے تو سکینہ بی بی بہت بڑی سفارش لائے ہو عباس، سکینہ بی بی بھیج تو نہیں ہو چچا کو، مگر بہت پچھتا ہوگی جب چچا واپس نہ آئے گا۔ اتنا کہا تو حسین نے پھکرا اور کہا عباس جاؤ اپنی شہزادی سے اجازت لے لو۔ زینب کبریٰ کے پاس آئے، جب عباس آئے اور سب کچھ بتلایا آقا نے کیا کہا اور اب تک کیا بات ہوئی، زینب نے کہا عباس میں تمہیں روکوں گی نہیں، میں تمہیں روکوں گی نہیں، مگر ایک جملہ میرا سن لو، کہا شہزادی حکم کیجئے کہ عباس 21 رمضان کی شب میں میرے باپ نے زخمی سر میرے دوش پہ رکھ کے کہا تھا زینب میرے بازوؤں پہ نسل بدھے گی، اور میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازو پہ نسل، جاؤ عباس میں سمجھ گئی میرے بازو پہ نسل۔ جاؤ عباس جاؤ، اور اس کے بعد ایک پھکرا بیویوں سے کہا یہ بیویوں میں نے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی، میرا عباس جا رہا ہے، میں تمہاری ضمانت واپس کرتی ہوں۔ یہ کہا ادھر عباس علم لے کر چلے۔ حبیب ابن مسلم اور مقاتل کی تفصیلات کا کہنا یہ ہے کہ جب علی اکبر گئے تو لیلا کے خیمے کا پردہ اٹھا، جب قاسم گئے تو فرما کے خیمے کا پردہ اٹھا، جب اولا محمد گئے تو زینب کے خیمے کا پردہ اٹھا، جب مسلم کے لاڈلے گئے تو رقیہ بی بی کے خیمے کا پردہ اٹھا، مگر جب عباس چلے سارے خیموں کے پردے اڑے، بیویاں باہر آ گئی، عباس 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 عباس، اور عباس ایک کو دلاسا دیتے تھے، ایک کو تسلی دیتے تھے۔ عباس چلے تو سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، مقاتل لکھا 50 سے زیادہ بچے، 50 سے زیادہ بچے سکینہ بی بی نے یکجا کیا دروازے خیمگاہ پر۔ بچوں کی نظر سکینہ پر ہے، سکینہ کی نظر علم پر ہے، علم نظر نہ آئے تو سکینہ کا دل ڈول جائے۔ عباس لہر پہ پہنچے، مشک کو بھرا، اور اب جو پلٹے عباس کے ایک بازو پہ وار ہونا تھا کہ ذرا دیر کے لیے علم اوجھل ہوا، سکینہ کا دل ڈولنے لگا، مگر پھر علم نظر آنے لگا، سکینہ کا دل بڑھ گیا اور کہتی تھی بچوں سے چچا آ رہے ہیں، چچا پانی لا رہے ہیں۔ ایسے میں دوسرے بازو پہ وار ہوا، وار کا ہونا تھا، اب بہت دیر گزری، سکینہ کو علم نظر نہیں آیا، آواز دی اے اللہ میرے چچا کی خیر ہو، مگر مقاتل کا یہ فکرہ میں نے کبھی نہیں پڑھا، آج پڑھ رہا ہوں، جیسے چاہنا سننا، بچوں کی نظر سکینہ پہ تھی، سکینہ کی نظر علم پہ تھی، علم نظر نہیں آیا، سکینہ نے ہاتھ اٹھائے، خدا اللہ میرے چچا کی خیر ہو۔ اچانک سکینہ نے دیکھا کہ بابا تک کوئی آواز آئی ہے، اور بابا نے کمر پہ ہاتھ رکھا اور کہا لا للک سرزاری، سکینہ زمین پہ بیٹھ گئی۔
رنگیلا نے بابا کو یہ کہتے دیکھا، سکینہ زمین پہ سکینہ کا بیٹھنا تھا زمین پہ، بچوں میں رونے کا غلط تھا۔ علی اکبر حسین کو لے کے چلے، خدا کسی بھائی پہ غربت کا یہ وقت نہ لائے۔ حسین سب کے لاشیں اٹھانے پہنچے، بدر عباس تک جا رہے تھے تو راستے میں حسین کو رکنا پڑا۔ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ حسین نے اٹھا کے گلے جیسے لگائے، اللہ للہ اللہ للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایک بار علی اکبر نے باپ کو دلاسا دیا، لے کے چلے، چچا تک پہنچے، ربط جہاں بھی باقی تھی، کچھ احساس کی منزلیں ہیں یہ سن لو۔ ایک بار حسین خاک پہ بیٹھ گئے، جیسے ہی خاک پہ بیٹھے عباس کا سر اٹھایا، زانو پہ رکھا، عباس نے سر کو خاک پہ رکھ لیا، پھر اٹھایا، پھر زانو پہ رکھا، پھر خاک پہ رکھ لیا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ جب 3 بار ایسا ہوا، حسین نے کہا عباس کیا بات ہے بھیا، بس سر اٹھاتا ہوں، زانو پہ رکھتا ہوں، تم سر کو خاک پہ رکھ لیتے ہو۔ عباس نے کہا آقا، آپ کے نانا رسول اللہ جب دنیا سے جا رہے تھے، ان کا سر بابا علی کے زانو پہ تھا، بابا علی جا رہے تھے، سر اقدس آقا حسن کے زانو پہ تھا، آقا حسن جا رہے تھے، سر اقدس آپ کے زانو پہ تھا۔ ابھی کچھ دیر میں آپ اکیلے ہو جائیں گے، آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ فاطمہ کی آواز آئی، عباس بھائی، عباس بھائی ہے بیٹا، یہ کہہ کر ایک بار حسین نے عباس کے سر کو جب زانو پہ رکھ رہے تھے اور عباس نے خاک پہ رکھا، تو اب ایک بار عباس نے عجیب فکرہ کہا، آقا اگر ہاتھ ہوتے تو زحمت لگتا، ہاتھ ہوتے تو زحمت لگتا، میرے ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں لہو ہے، جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اب جا رہا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ کا چہرہ دیکھوں، مگر زحمت نہ دیتا اگر ہاتھ ہوتے۔ سنو گے عزادارو، حسین نے ابا کے دامن سے لہو کو صاف کیا، عباس نے حسین کا چہرہ دیکھا، حسین نے کہا عباس تم نے جو تمنا کی تھی وہ پوری ہو گئی نا، تم نے جو تمنا کی تھی وہ پوری ہو گئی، آقا حکم کا عباس ہمیں تو حسرت رہ گئی، ساری زندگی تم نے ہمیں آقا کہا، کبھی بھائی نہیں کہا، آج ایک بار بھائی کہہ دو، تو آقا میرے بابا علی نے حکم دیا تھا، عباس میں کون ہوں، آپ امام وقت ہے، بس اتنا کہنا تھا، آخری فتنہ جو عباس نے کہا ہے وہ یہ ہے، آقا جیسا ہی حسین نے کہا، میرے بابا نے حکم دیا تھا، آقا کہنا بھائی نہ کہنا، بغیر آخری فتنہ کہا، بھیا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ سے میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا۔
فضل عباس کا ہے. سنو کچھ جملے سن لو پھر علم کی زیارت کرنا. تو پھر لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا. حسین عباس کے لاشے کو فرات کے کنارے چھوڑ کر لٹا کے جب چلے تو علم لے لیا، علم لے لیا. علم کو لے کر جو حسین خیمہ گاہ میں واپس آئے تو حسین نے عجیب کام کیا. جس کے گھروں میں تمہارے گھروں میں عزاخانے سجتے ہیں ان کو پتا ہے محرم کے جان کے ساتھ جب عزاخانہ سجایا جاتا ہے اور جب عاشور کی صبح طلوع ہوتی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے. وہ حسین کا یہ عمل ہے جس کی وجہ سے آج تک عزاخانوں میں یہ عمل باقی ہے. ایک مرتبہ حسین علم کو لے کر آئے، ایک مسلک بچھی ہوئی تھی خیمے میں، مسلک، اس مسلک پہ علم کو لٹایا، لٹا کے ایک چادر علم کے اوپر ڈال دی اور کہنے لگے زینب عباس کا لاشا نہیں لا سکے، اس لاشی سے علم کو لاشا سمجھ کے ماتم کرو. بیویوں نے بال ڈالے، واپس سن لو. ایک بار علم تو آ گیا مگر دو جملے سن لو. ایک جملہ امام صادق کا ہے، ایک جملہ امام رضا کا ہے. امام رضا سے کسی نے پوچھا آپ کے چچا عباس کو باب الحوائج کا لقب کب ملا؟ امام رضا چیخ مار کے روئے، کہنے لگے کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے گرا تو اسے جام کوثر پیش کیا گیا خدا و رسول کی طرف سے، سب سیراب ہوئے، مگر جب عباس گھوڑے سے گرے اور جام کوثر پیش کیا گیا تو عباس نے کہا بھی سکینہ پیاسی ہے. عباس نے کہا ابھی سکینہ پیاسی ہے. ایک جملہ سن لیا، لو یہ آخری جملہ ہے. ہو گئی مجلس. امام صادق سے کسی نے پوچھا ایک وجہ تو سن لی نا تم نے کہ لاشا کیوں نہیں لائے؟ عباس نے خواہش کی تھی میرا لاشا نہ لے جائیے، 4 وجہ ہے. اب دوسری بتا رہا ہوں. اسی پہ مجلس تمام ہو گئی. ماتم کرتے ہوئے جلوس لے جانا اور نگاہوں کو جھکا کے جانا، یہ اہل حرم کا جلوس ہے، یہ مظلوموں کا جلوس ہے، ارے یہ غریبوں کا جلوس ہے، یہ شہیدوں کا جلوس ہے. ماتم کرتے ہوئے جانا. امام صادق سے کسی نے پوچھا آپ کے دادا حسین سب کے لاشیں لے کر آئے، آپ کے چچا عباس کا لاشا کیوں نہیں آئے؟ امام چیخ مار کے روئے، لوگوں نے مایا. امام چیخ مار کے روئے. امام نے کہا اس لیے لاشا اس کا اٹھایا جاتا ہے جس کا لاشا سلامت ہو. عباس کا لاشا
Derek, así. Así lo dan.